اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیر و سلوک میں سالک تزکیہ نفس کے ساتھ تقوی و پرہیزگاری کے ساتھ دنیا طلبی جیسی نجاستوں سے اپنے دل کو پاک کرنے کے بعد، شرک جیسی نجاستوں سے اپنے دل کو پاک کرنے کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ وہ اس دنی اور پست دنیا سے اپنا دل کھٹا کر کے یہاں سے پرواز کرے، اور جیسے جیسے اس کی وابستگی کم ہوتی ہے، تعلقات کم ہوتے ہیں، وہ کمال انقطاع کی منزل سے نزدیک ہوتا ہے، ویسے ویسے اس کے اوپر باطنی حقائق وہ آشکار ہونا شروع ہوتے ہیں۔ وہ چیزیں جو کسی کو نظر نہیں آ رہی ہوتی وہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ لوگ ظاہر تک ہی دیکھ پاتے ہیں اور وہ باطن میں بلکہ بطون میں اترتا چلا جاتا ہے۔ یہاں یہ جو ہم نے پہلے آپ کو انفوگرافکس دکھائی تھیں، اس میں اب 4 چیزوں کا اضافہ ہوا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ایک سفر اول ہے جو نمبر 1 2 3 4 آپ دیکھ رہے ہیں، پھر سفر دوم ہے، پھر سفر سوم اور پھر چہارم ہے۔ انہی کو اسفار اربعہ کہا جاتا ہے۔ اسفار اربعہ کے حوالے سے ملا صدرہ نے اپنی کتاب بنام اسفار اربعہ میں اس کی 9 جلدوں میں ان تمام جو فار ہیں یا سفر ہیں سالک کے جو کہ کشف و شہود پر مبنی ہیں، ان کو برہان اور استدلال سے بیان کیا ہے۔ تو فی الحال ہم اجمالی چونکہ جائزہ لے رہے ہیں یہاں پر، لہٰذا وہ تمام براہین تو ہم نہیں پیش کر سکتے۔ اس طرح سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو فلسفہ اور عرفان میں ایک امتزاج پیدا کیا گیا ہے اور ان دونوں کو آپس میں نزدیک لایا گیا ہے، اس لیے کہ کشف و شہود میں سالک کے دل پر جو کچھ گزرتی ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا عام طور پر کہ اس کو بیان کرے یا بیان کر سکے درست انداز میں، لیکن جب آپ اس کو برہانی اور عقلی انداز سے دیکھنا شروع کریں گے، عقل عملی کے تناظر میں، تو پھر آہستہ آہستہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا کہ جو کچھ دیکھا ہے سالک نے اس کی عقلی بنیاد کیا ہے۔ تو کم از کم فکری طور پر اور نظری طور پر ہم سمجھ لیں اس روڈ میپ کو، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا کرم ہو، جتنی دستگیری ہو اور جہاں تک ہم پہنچ سکیں، انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ہم دل کی آنکھوں سے بھی یہ حقائق دیکھ سکیں گے انشاءاللہ۔ تو پہلا جو سفر ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں عالم ناسوت سے شروع ہوتا ہے اور تعین ثانی تک جا رہا ہے۔ اس کو ہم خلق سے حق مقید تک کا سفر کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا سفر تقریباً تعین ثانی سے شروع ہوگا اور تعین اول تک جائے گا، اس کو ہم حق مقید سے حق مطلق تک کا سفر کہہ سکتے ہیں۔ تیسرا سفر جو ہے وہ تعین اول سے پھر واپس تعین ثانی تک ہے، اور پھر چوتھا اور آخری سفر جو ہے وہ تعین ثانی سے عالم ناسوت تک ہے۔ دیکھیں یہاں ایک بات وضاحت ہم آپ سے کر دیں کہ جو یہاں پہ انفوگرافکس آپ کی خدمت میں ہم نے بنائی ہیں، پیش کی ہیں، وہ مختلف عرفاء اور جو شارحین ہیں ابن عربی کے، ان کے اور ان کے شاگردوں کے جو بیانات ہیں، ان کو ایک طرح سے ہم نے یہاں جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ تاہم ان میں بعض جگہ پہ اختلافات موجود ہیں، اختلاف نظر موجود ہے۔ ان اختلافات کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لکھنے والے ہیں یا بیان کرنے والے ہیں ان میں سے ایک تعداد ایسی ہے جو خود سالک نہیں ہیں لیکن عرفان اسلامی کے شائق ہیں اور اس کو اچھی طرح سے سمجھے ہیں اور انہوں نے آگے بیان کیا ہے، لیکن چونکہ وہ خود کشف و شہود تک نہیں پہنچ پائے، لہٰذا بہت سارے جزیات جو ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہیں، جزیات میں اور ڈیٹیل میں وہ نہیں جا سکے۔ اسی لیے جب وہ انہوں نے کلاسیفائی کیا ہے تو ایک اور انداز سے کیا ہے، جب عرفا نے کیا ہے، جو اہل سلوک ہیں، اہل مشاہدہ ہیں، انہوں نے کسی اور انداز سے کیا ہے۔ لیکن ہم اس قابل نہیں ہیں کہ لکھنے والوں میں یہ تعین کر سکیں کہ فلاں جو ہے وہ واقعی مثلا عارف کامل تھے اور فلاں جو ہیں وہ لفظی حد تک عارف تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی ہماری اپنی مشکل ہے، ہماری اپنی وہ ہے۔ دوسرا یہ کہ جو فرق بیان کیا گیا وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل بھی شاید نہ ہو، کم از کم ہماری سطح پہ۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ اگر کہا جا رہا ہے کہ تعین اول ایک الگ مرحلہ ہے، تعین ثانی دوسرا مرحلہ ہے، لیکن دوسری جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تعین اول و تعین ثانی ایک ہی حقیقت کا نام ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پہلی صورت میں زیادہ تفصیل بیان کی گئی ہے، بارڈر لائن بیچ میں ایک ڈرا کی گئی ہے، خط بنایا گیا ہے، جبکہ دوسری صورت میں برڈ آئی ویو ہے اور اوپر سے دیکھا جا رہا ہے، دونوں کو ایک سمجھا جا رہا ہے۔ تو بظاہر دونوں میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، دونوں تجلی کی بات ہے، اور دونوں میں اسماء کا ذکر ہے، ایک جگہ جمع اسماء کا، ایک جگہ کثرت اسماء کا۔ اس حوالے سے اگر آپ کو کہیں فرق نظر آئے اور آپ دیکھیں کہ بھئی ہم نے تعین ثانی کا نام تک نہیں سنا، تو اس کی وجہ یہی ہوگی کہ جن صاحب کی تشریح آپ پڑھ رہے ہیں انہوں نے اس کو برڈ آئی ویو میں لیا ہے، ان کو تفصیل میں وہ نہیں گئے ہیں۔ ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ جناب شیخ اکبر محی الدین ابن عربی سے لے کر اور جناب ملا صدرہ تک، اور ان سے لے کر پھر جناب آیت اللہ قاضی تک، اور پھر ان کے جو شاگرد ہیں ان میں آیت اللہ علامہ طباطبائی اور آیت اللہ
پھر بہجت اور علامہ حسن زادہ آمری شاگردوں کا سلسلہ ہے، امام خمینی، آیت اللہ شاہ آبادی، پھر اساتذہ میں آیت اللہ قزوینی اور آیت اللہ شیرانی وغیرہ، ان بزرگ ہستیوں کے حتی الامکان جو بیانات ہیں ان سے ہم نے جو نتیجہ اخذ کیا ہے اور ان کا ایک جو سمجھ لیجیے کہ خلاصہ ہے وہ آپ کی خدمت میں یہ سامنے ہے آپ کے۔ اس کے باوجود اگر آپ ہمیں بتائیں گے کہ یہاں اصلاح کی گنجائش ہے تو بسر و چشم انشاءاللہ وہ ہم انجام دیں گے۔ بہرحال آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلا اور دوسرا سفر جو ہے قوس سعودی میں ہے، یعنی انسان کے اپنے اختیار والا جو قوس ہے اس میں، یا اختیار والی جو قوس ہے اس میں۔ تیسرا اور چوتھا جو سفر ہے وہ واپسی کا سفر ہے، وہ قوس نزولی میں انجام پاتا ہے۔ یہاں پر یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جائے کہ دیکھیے ہم قوس نزولی تو طے کر چکے ہیں نا، عالم ناسوت میں موجود ہیں اس وقت، تو یہ کسی فزیکل سفر کا قصہ نہیں ہے کہ ہمیں دوبارہ سے ذات اقدس کے نزدیک ہو کر دوبارہ سے وجود میں آنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جو پورا سلسلہ ہے قوسین کا، اس کے باطن میں ہم اترنا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں ہم اچھی طرح سے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں عوالم کو، مثال کے طور پر جبروت، ملکوت اور ناسوت کو، تو اس کے دو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک پہلو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوس نزولی میں یہ واقع ہے اور دوسرے میں یہ قوس سعودی میں واقع ہے۔ تو اگر ہم ابھی دیکھیں گے انشاءاللہ اسفار اربعہ میں، تو جب سالک قوس سعودی کا آغاز کرتا ہے تو ایک طرح سے وہ تعینات میں اتنا زیادہ الجھا ہوا ہوتا ہے، اس کی وابستگیاں اتنی شدید ہوتی ہیں کہ اس کو ناسوت اور ملکوت اور جبروت کے بارے میں کوئی توجہ ہی نہیں ہوتی، ایک طرح سے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ واپس آئے گا اور حقانی ہو چکا ہے اور ولی کامل ہو چکا ہے، فانی ہو چکا ہے، فانی کے بعد باقی ہو چکا ہے، ایسی صورت میں اب وہ اس قابل ہے کہ وہ تمام تعینات کو اور واحدیت کو اور جبروت کو اور ملکوت کو اور ناسوت کو اچھی طرح سمجھ سکے اور ان کی ڈیٹیل کا مشاہدہ کر سکے۔ اس کی توجہ اپنے آپ سے تقریباً صفر ہو گئی ہے، چونکہ صفر ہو گئی ہے لہٰذا وہ سب دیکھنے کے قابل ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال آپ یہ سمجھ لیے کہ یہ تعین اول سے لے کر ناسوت تک کا یہ جو پورا سلسلہ ہے، یہ سب کچھ آپ سمجھ سکتے ہیں انسان کامل میں سمویا ہوا ہے، جو انشاءاللہ اس بحث میں جب ہماری اگر توفیق ہمیں حاصل ہوئی تو انسان کامل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا سفر جو ہے ناسوت سے جو شروع ہو رہا ہے تعین ثانی یا واحدیت تک، اس کی کیا کیفیت ہے۔ دیکھیں سفر کے حوالے سے سب سے پہلی بات تو جس کے اہم اہداف ہیں وہ کیا ہیں؟ حق مقید تک رسائی ہے، پھر اسماء میں جمال حق کا مشاہدہ کرنا ہے، فنا فی اللہ کا حصول ہے اور مقام ولایت تک پہنچنا ہے۔ حق مقید اور حق مطلق کا مطلب کیا ہے؟ حق مقید کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خدا کو محدود کر دیں تو خدا تو محدود ہونے کے قابل نہیں ہے، لیکن ہم نے عرض کیا کہ جو بھی ہم کہہ رہے ہیں وہ مصداقی نہیں ہے بلکہ مفہومی ہے، سمجھنے کی حد تک ہے۔ تو جیسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی صفت کو الگ سے انالائز کرنا چاہیں گے، گویا ہم حق مقید کو انالائز کر رہے ہیں۔ تو یہ چونکہ مقام صفات تک رسائی ہے لہٰذا اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حق مقید تک رسائی ہے، کہ انسان حق تک پہنچا ہے لیکن ابھی بھی حق مطلق تک نہیں پہنچا جو کہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو پہلے سفر میں یہاں تک ہم پہنچیں گے۔ سفر کرنے کے حوالے سے یہ بات صرف تذکر کے طور پہ عرض کر رہے ہیں آپ سے کہ قرآن مجید کی نظر میں انسان مسافر و مہاجر الی اللہ ہے، چاہے وہ اس حقیقت سے غافلی کیوں نہ ہو۔ جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت چاہیے یا ہم صراط مستقیم پر قائم رہنا چاہتے ہیں، تو صراط کا تو ذکر وہی کرتا ہے جو کہ مسافر ہو، جس کا سفر سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہو اس کا صراط سے بھی کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح سے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے یا دیگر انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہے، مثال کے طور پہ انی مہاجر الی ربی، میں مہاجر ہوں اپنے رب کی جانب، یا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں تو جا رہا ہوں اپنے رب کی طرف جو کہ مجھے ہدایت کرتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ جانا اور صراط، اور پھر اس کے علاوہ جو ہم جتنی بھی عبادات انجام دیتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جہاد ہو، خدمت خلق ہو، وہ ہماری نیت کیا ہوتی ہے؟ ہماری نیت ہوتی ہے قربتاً الی اللہ۔ جو دور ہو اور نزدیک ہونا چاہے تو جو دور اور نزدیک کے درمیان کی جو بات ہے اسی کو راستہ کہتے ہیں، اسی کو سلوک کہتے ہیں۔ تو جب بھی ہم معنوی طور پر قرب چاہ رہے ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم سلوک انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جب سلوک انجام دینا ہماری خلقت میں، ہماری فطرت میں شامل ہے، اور مومن ہوتے ہوئے کوئی بھی شخص سفر سے اور صراط سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا، تب جب یہ سفر کرنا ہی ہے تو سوچ سمجھ کے کیوں نہ کیا جائے۔ جو سالک ہیں، جو عارف ہیں، جو یہ راستہ طے کر چکے ہیں،
ائمہ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق اور ان کی رہنمائی میں اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، تو جب وہ اس راستے کے ہمیں خطرات سے آگاہ کر رہے ہیں، اس راستے کی اہمیت سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، نشانیاں ہمیں بتا رہے ہیں، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ جس راستے پہ وہ چل چکے ہوں اس راستے کو پہلے ہم سمجھ لیں اچھی طرح سے، اور پھر ان کی مدد سے، اساتید کی مدد سے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اور ائمہ علیہ السلام سے توسل کرتے ہوئے، امام زمانہ کی مدد حاصل کرتے ہوئے ہم بھی اس راستے میں قدم آگے بڑھائیں۔ البتہ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ خود سے کوئی بھی سالک نہیں بن سکتا، ہم ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اور اپنی وفاداری، اپنی صداقت اور اپنا خلوص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمارا ہاتھ تھام لیا جائے۔ الٹیمیٹلی ہمیں سفینہ نجات کی ضرورت ہے۔ کوئی بھی شخص یہ عظیم اور وسیع جو سمندر ہے یہ تیر کے نہیں پار کر سکتا، لیکن ہم ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ ہم ڈوبنے سے بچیں، اور پھر ہماری نظر جو ہے وہ سفینہ نجات کی طرف ہے، مادیت کے پہاڑ کی طرف نہیں کہ مجھے پہاڑ یہ غرق ہونے سے بچا لے گا۔ کوئی بھی مادیت کا پہاڑ انسان کو غرق ہونے سے نہیں بچا سکتا، جو اگر کوئی بچا سکتا ہے وہ تو سفینہ نجات ہے۔ تو ہم اس امید کے اوپر کہ سفینہ نجات میں ہمیں سوار ہونے کا موقع فراہم کر دیا جائے، غرق ہونے سے ہمیں بچا لیا جائے، اس لیے ہم یہ کوششیں کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں، اپنے آپ کو پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس راستے پہ قائم رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دل سے دنیا کی محبت اور تمام نجاستیں نکالنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا ہاتھ تھام لیا جائے انشاءاللہ۔ تو یہ جو پہلا سفر ہے یہ من الخلق الی الحق ہے، یعنی خلق سے حق اور نفس سے رب یعنی خود سے خدا کی جانب ہے۔ یہ سب سے پہلا اور دشوار ترین سفر ہے۔ دشوار ترین سفر اس لیے ہے یہ کہ انسان دیکھیں بہت زیادہ نا اپنے نفس کی محبت میں مبتلا ہے۔ ہم لوگ حب نفس رکھتے ہیں بہت شدت کے ساتھ، اور ہمیں اپنے آپ سے اور اپنے آپ سے وابستہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سے اتنی شدید محبت ہے کہ ہم کسی چیز کو بھی چھوڑنے کو، ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ لہٰذا یہاں ہمیں نا بہت زیادہ ایک طرح سے کانٹوں پہ گویا ہمیں گھسیٹا جا رہا ہو، اگر ہم سے کہا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو آپ کا اتنا بڑا مقام اور منصب ہے، جو آپ کا اتنا علم ہے، جو آپ کا اتنا تجربہ ہے، جو آپ کی اتنی بڑی ڈگری ہے، ان سب چیزوں کو آپ ایک طرف کونے میں رکھ دیں اور پھر اپنے سفر کا آغاز کریں، بالکل ایک ایسے شخص کی طرح سے جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو، کچھ بھی نہ ہو، اور وہ سراسر فقیر ہو خدا کی بارگاہ میں، اور وہ پھر سمجھنا چاہ رہا ہو اپنی حقیقت کو تاکہ اس کو سمجھایا جائے۔ کیونکہ سب سے بڑی جو رکاوٹیں اس راستے میں بنیں گی وہ یہی کہ میرا علم اور میرا تجربہ اور پھر میرے آئیڈیلز، میرے آبسیشنز، میرے ٹارگیٹس، میرے بیوی بچے، میری دولت، میرا مال و منال، یہ سب جو چیزیں ہیں، تعلقات و وابستگیاں، ان کو جب تک انسان ترک کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو یہ سفر نہیں کر سکتا ہے۔ لیکن جب ایک بار عزم کر لے عظیم سفر کے لیے تو پھر انشاءاللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو یہ سفر جو ہے دراصل کثرت سے وحدت کی طرف سفر ہے۔ یہاں پر آج کل کے ماحول میں خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ جو میڈیا نے ادھم مچائی ہوئی ہے اور جو رقص ابلیس جاری ہے کہ فالو کرنا اور شیئر کرنا اور سبسکرائب کرنا، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ باعث بن رہی ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ سب لوگ اسی لیے کرتے ہوں گے، لیکن یہ باعث بن رہی ہے کہ انسان میں خود نمائی اور ریاکاری اور ستائی نگری یہ سب پیدا ہوں بڑی شدت کے ساتھ۔ تو ہم لوگ بہت زیادہ کثرت کی طرف متوجہ ہو گئے ہیں اور ہماری توجہ وحدت سے نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے، تقریباً ہم غافل ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ان کثرت سے جب آپ اپنا رابطہ چھڑائیں گے، مثال کے طور پر ہم نے آپ سے عرض کیا کہ دشوار ترین سفر ہے، اگر کسی سے کہا جائے کہ جو بہت زیادہ مبتلا ہے واٹس ایپ وغیرہ میں اور ان تمام چیزوں میں، اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی اپنا فون بند کر کے رکھ دیں 3 دن کے لیے، تو یہ سوچ کر ہی ان کی شاید سانس رکنا شروع ہو جائے، دم گھٹنا شروع ہو جائے۔ لیکن اگر کسی نے اپنا دل نہیں لگایا ہے ان چیزوں میں، اس کے لیے نسبتاً آسان ہے، البتہ جن چیزوں میں اس نے دل لگایا ہے ان سے دل کٹا کرنا اس کے لیے مشکل ہوگا۔ تو یہ کثرت سے وحدت کی طرف سفر ہے۔ اصل میں جب تک ہم کثرتوں میں مبتلا ہیں اس وقت تک ہم وحدت کی طرف حقیقی معنوں میں رجوع نہیں کر سکتے۔ یہ ظاہر سے باطن اور ماہیت سے وجود کی جانب سفر ہے۔ ظاہر سے باطن تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ حقیقت تک میں ہمیں اترنا ہے۔ ہماری حقیقت کیا ہے؟ میرے بدن کی حقیقت جو ہے میرا مجرد نفس ہے، میرے مجرد نفس کی جو حقیقت ہے وہ میری عقل و روح ہے، میرے عقل و روح کی جو حقیقت ہے وہ میرا عین ثابت ہے، اور میرے عین ثابت کی جو حقیقت ہے وہ
اللہ تعالیٰ کا ایک اسم ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اسم کی جو حقیقت ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے۔ تو آپ دیکھیں جیسے جیسے ہم باطن میں اترتے چلے جا رہے ہیں، گہرائی اور وسعت بڑھتی چلی جا رہی ہے، شفافیت اور نورانیت بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ جتنا ہم اس سے دور ہوتے ہیں اور ظاہر سے نزدیک ہوتے ہیں، اتنی تاریکی ہماری اور کثرت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ ماہیت سے وجود کی جانب سفر ہے۔ تو یہ والی جو ہماری گفتگو ہے ماہیت اور وجود کے حوالے سے، انشاءاللہ جب ہم وجود کو دیکھیں گے جناب ملا صدرہ رضوان اللہ علیہ کی نظر سے، اس ڈسکشن میں اس کو ہم مزید تفصیل سے آپ کی خدمت میں بیان کر سکیں گے۔ یہ سفر جو ہے فنا فی اللہ کی خاطر ہے۔ فنا یعنی پروردگار عالم کے حضور اپنے تمام تعینات سے چھٹکارا پا لینا۔ لیکن ارشاد باری تعالیٰ ہے خلقتم للبقاء لا للفنا۔ فنا کی بات ہے نا کہ سالک تو چاہتا ہے کہ وہ فنا ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں فنا کے لیے نہیں بلکہ بقا کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس حوالے سے ایک نقطہ یہاں پر ایک شاید آپ کی دلچسپی کا باعث بن سکتا ہے، اور وہ یہ کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک انسان جو ہے جب سالک بنتا ہے، سلوک اختیار کرتا ہے، تو وہ بہت بڑی قربانی دیتا ہے کہ اپنے آپ سے متعلق ہر چیز کو مٹا کے اپنی ہستی کو مٹا دیتا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ لیکن اس کے دو پہلو ہیں۔ پہلا پہلو یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو عشق مجازی ہوتا ہے، اس میں بھی جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے معشوق یا محبوب کے لیے اپنے آپ کو فنا کرتا ہے۔ یہاں پر ایک تھوڑی سی وضاحت اور عرض کر دیں ہم آپ سے کہ جو ہمارے اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی یا ہمارے اپنے لٹریچر میں جو عشق کی بات کی گئی ہے، وہ اس کا ترجمہ اگر ہم لو کریں LOVE، جو کہ آج کل رائج ہے ویسٹ میں، تو وہ حق مطلب ادا نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں ادا ہوتا کہ جس لفظ کی یہاں بات کی جاتی ہے عام طور پہ اس کا مطلب لسٹ ہوتا ہے، اور یہ ایک طرح سے صرف تولید مثل کا ایک سلسلہ ہے۔ ایک انسان کے اندر ایک کیمیکل کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں جن کی وجہ سے اس کی ایک ڈیزائر بنتی ہے، اور اس ڈیزائر کے نتیجے میں انسان کہتا ہے کہ مجھے فلاں سے محبت ہے یا میں اظہار محبت کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں اس کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے اپنی ایک ضرورت کو برطرف کرنے کے لیے، جبکہ عشق اس سے بالکل مختلف چیز ہے۔ عشق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی سیرت اپناتا ہے، اس کے کمالات کی محبت میں اس طرح سے مبتلا ہوتا ہے کہ اس کا رنگ اپنا لینا چاہتا ہے، اس کا کردار اپنا لینا چاہتا ہے، جو وہ کہے وہ کرنا چاہتا ہے، یعنی اپنے آپ کو زیرو کر لیتا ہے۔ جو محبوب نے کہہ دیا کہ مجھے یہ یہاں جانا ہے، مجھے یہ کھانا ہے، مجھے وہ پہننا ہے، وہ اس کو ضرورت کو یا اس کی بات کو پورا کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے، جس کو ہمارے صوفیہ کرام نے رضوان اللہ علیہم نے کس طرح فرمایا ہے۔ مثلا رانجھا رانجھا کہندی میں آپے رانجھا ہوئی، کہ رانجھا رانجھا میں نے اتنا کہا کہ میں خود رانجھا بن گئی۔ تو بات یہ ہے کہ جو عاشق ہے وہ معشوق میں ڈھل جاتا ہے، بدل جاتا ہے۔ یہ جو فنا فی اللہ کی منزل ہے وہ کچھ اسی طرح کی منزل ہے۔ یہ تو ہم نے جو مثال دی عشق مجازی کی تھی، لیکن عشق حقیقی میں یہی ہوتا ہے کہ انسان اس لیے اپنی تمام تعینات کو، اپنے نام کو، اپنے مقام کو، اپنے مال و اموال کو، اپنے بیوی بچوں کو، سب کو بھول جاتا ہے اور صرف خدا کی مرضی میں اور اس کے اس میں ذات میں گم ہو جاتا ہے اور ضم ہو جاتا ہے۔ یہ تو ایک پہلو ہوا۔ دوسرا ایک پہلو اور ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس پہ توجہ دینی چاہیے، انشاءاللہ مفید ہوگا، وہ یہ کہ یہ کوئی کہنے کو تو ایک بہت بڑی قربانی ہے، فداکاری ہے سالک کی طرف سے، لیکن اصل میں جو اس کی حقیقت ہے وہ یہ کشف حقائق ہے۔ ایک حقیقت ہے جہاں تک وہ پہنچ رہا ہے، یعنی وہ فانی ہو نہیں رہا، وہ فانی ہے، لیکن اس اہم حقیقت سے غافل ہے۔ سلوک کر کے وہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے، ورنہ تمام کا تمام عالم جو ہے وہ حالق ہے خدا کے وجہ میں، خدا کے چہرے میں۔ حالق ہو نہیں جائے گا، حالق ہے، لیکن اب جو بھی سالک ہے وہ اس حقیقت کو قیامت سے پہلے ہی پا لیتا ہے۔ تو یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کا ہنر ہے، یہ وہ فضل و کرم ہے جو اسے نصیب ہوتا ہے۔ تو اگر اور تفصیل سے دیکھا جائے تو یہ جو پہلا سفر ہے من الخلق الی الحق، یہ دراصل حقیقت وجود کی معرفت اور اس کے حضوری علم پر مبنی ہے۔ اس سفر میں سالک وجود کی اطلاقی حیثیت کا ادراک کرتے ہوئے اپنے ماہیت یا تجلی ہونے کا مشاہدہ کرتا ہے تاکہ وہ فنا فی اللہ کی جانب قدم بڑھا سکے۔ وجود کی اطلاقی حیثیت سے مراد ہماری یہ ہے
کہ دراصل وجود صرف ایک ہے، وحدت وجود یعنی ایک وجود، وہ ایک کے علاوہ کوئی وجود نہیں ہے، وجود مطلق ہے وہ، باقی جو کچھ بھی ہے وہ اسی کا نمود ہے۔ ہم لوگوں کو اسی لیے اپنے بارے میں جب ہم بات کرتے ہیں یا اشیاء کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم موجود ہیں، ہم یہ نہیں کہتے ہیں ہم وجود ہیں۔ موجود ہیں یعنی ہم صاحب وجود ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالی وجود بھی ہے اور موجود بھی ہے۔ تو اس حوالے سے جب انسان یہ سمجھ لے کہ وہ خود ماہیت ہے، وہ صرف اظہار ہے، وہ صرف تجلی ہے، وہ صرف سایہ ہے، وہ صرف عکس ہے، تو پھر اس کو وجود کی اطلاقی حیثیت کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے اور اس کا حضوری علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں پہلا جو سفر ہے وہ اس کی بنیاد یہ حقیقت بنتی ہے۔ اس سفر میں سالک اور اس کی حقیقت کے درمیان حائل ظلمانی اور نورانی حجاب برطرف ہو جاتے ہیں اور وہ تمام اسماء میں ظہور حق کا مشاہدہ کرتا ہے اور حق تعالیٰ میں فنا ہو کر حقانی ہو جاتا ہے۔ یعنی جب وہ پہنچے گا مقام واحدیت تک تو اسے یہ پتہ چلے گا کہ جو کچھ بھی ہے وہ خود سمیت تمام اشیاء، تمام عوالم جو ہیں ان کا منبع اور سرچشمہ جو ہیں اسماء الہی ہیں، اور ان تمام اسماء کو ان کی تمام عظمت و نورانیت کے ساتھ وہ جب وہ دیکھے گا تو پھر خود سے بے خود ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو بھلا دے گا اور اپنے بلکہ جتنے چیزوں سے اس نے دل لگایا ہوا تھا، وابستہ تھا، ان سب کو وہ سمجھے گا کہ وہ صرف سائے کی حیثیت رکھتے ہیں، عکس کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اصل جو کچھ ہے وہ یہ ہے کہ درمیان اور حقیقت کے درمیان جو حائل ظلمانی و نورانی حجاب ہیں وہ سب کے سب برطرف ہو جاتے ہیں اور وہ تمام اسماء میں ظہور حق کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اور انسان کے درمیان جو حجاب ہے نا وہ انسان خود ہے، جیسے کہ حافظ نے فرمایا میان عاشق و معشوق ہیچ حائل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز۔ عاشق و معشوق کے درمیان کوئی حجاب حائل نہیں ہے، تم خود حجاب ہو، تم ایک طرف ہو جاؤ وہ تم حق تک پہنچ جاؤ گے۔ اس سفر کے اختتام پر سالک مقام نفس سے قلب، روح اور پھر بہجت کبریٰ تک عروج پا لیتا ہے اور اسے مقام ولایت حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا مرتبہ ہے اور فانی ہو کر اسے محو کا مقام نصیب ہوتا ہے، یعنی وہ فانی ہو گیا۔ فانی سے مراد یہ ہے کہ جب اس نے دیکھ لیا کہ اصل حقیقت جو ہے وہ اسماء میں ہے اور وہی سرچشمہ ہے، وہی منبع ہے، وہی اصل ہے، تو پھر باقی جو اسماء کے جتنے بھی مظاہر تھے نچلے درجات میں خود اس سمیت وہ سب اس کی نظر میں کم مایا یا بے مایا ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اسماء سے اس طرح متحد ہوتا ہے کہ اسے یہ جو معرفت ہے اسماء کی وہ علم حضوری اسے حاصل ہوتا ہے اور وہ ان کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں مقام ولایت۔ دوسرے الفاظ میں ان اسماء کی ولایت یا ان کے اوپر اسے تصرف حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ والی جو ہماری گفتگو ہے تصرف والی اور متحد ہو جانے والی، انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم اس وقت بات کریں گے جب ہم جناب ملا صدرہ کا جو نظریہ ہے اتحاد عاقل و معقول اس کے بارے میں عرض کریں گے۔ البتہ ضروری نہیں ہے کہ ملا صدرہ کا ہی نظریہ ہو، لیکن جس بہترین انداز میں انہوں نے مدون کیا ہے تو وہ ملا صدرہ سے منسوب سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر جب وہ خود سے بے خود ہو جاتا ہے اور فانی ہو جاتا ہے تو اگر وہ استاد اسے نصیب نہ ہوا ہو تو اسے شطحیات صادر ہوتی ہیں۔ شطحیات سے مراد یہ ہوتی ہے کہ چونکہ وہ اب کثرت سے نکل کے مقام وحدت پہ آ گیا ہے اور وہ خود سے بے خود ہو گیا ہے، مست ہو گیا ہے، اسے سوائے حق کے اور اسماء حق کے کچھ نظر نہیں آ رہا، لہٰذا وہ مقام وحدت پر ایسی باتیں کرتا ہے کہ جن کو سمجھنا مقام کثرت پہ موجود لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے، بلکہ وہ کفر اور اس کا فتویٰ لگاتے ہیں، شرک کا، اور جان سے مارنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے جناب حسین بن منصور کے ساتھ، منصور حلاج کے ساتھ ہوا، انہوں نے کہا ان الحق تو ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا، یا جناب بایزید بستامی نے فرمایا سبحانی ما اعظم شانی۔ یہ باتیں جو سمجھنا ہے یہ تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس مقام تک نہیں پہنچے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ تصور کر لیجئے کہ آپ جب آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو آئینے کے اندر موجود جو عکس ہے وہ سراسر اپنے اوپر منحصر اور ڈیپینڈنٹ محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر
صرف عقلی لحاظ سے آپ تھوڑی دیر کے لیے سمجھ لیجئے کہ آپ خود اس عکس کے اندر چلے جائیں، آئینے کے اندر چلے جائیں، آپ خود عکس بن جائیں۔ فرض کریں کہ آپ کا نام جو ہے وہ جواد ہے، تو پھر جب آپ آئینے کے اندر چلے جائیں گے اور کوئی آپ سے پوچھے گا آپ کون ہیں، تو آپ یہی کہیں گے نا انا الجواد، جبکہ آپ جواد نہیں ہیں، جواد کا عکس ہیں۔ تو منصور نے کچھ اسی طرح کی شطحیات بیان کی تھیں جو بظاہر بہت سیدھی سادی سی بات ہے، لیکن لوگوں نے چونکہ اس کو مقام کثرت میں دیکھا لہٰذا نہیں سمجھ پائے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ اصل میں اپنی نفی کر رہے تھے، اپنی فنا کا اقرار کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے جو کچھ ہے حق ہے، لیکن ان کے بیان میں ایک کمی تھی استاد کے نہ ہونے کی وجہ سے کہ انہوں نے اس میں انا بھی لگایا شروع میں سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے، وہاں سے خرابی پیدا ہوئی۔ تو اس طرح کی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور شطحیات صادر ہوتی ہیں، لیکن اس کے بعد عنایت الہی ہے وہ سالک کے شامل حال ہوتی ہے اور اس کے محو یا فنا کو سہو یا بقا سے بدل دیا جاتا ہے۔ اس کو دوبارہ جو بے خودی کی کیفیت طاری تھی وہ ختم ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ ہوش میں آ جاتا ہے ایک طرح سے، اگرچہ اس سہو یا بقا کی جو تکمیل ہے وہ تیسرے سفر کے اختتام پر ہوگی۔ اب ہم دیکھیں گے کہ دوسرا سفر کیا ہے۔ دوسرا سفر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں گرافکس میں، تعین ثانی سے تعین اول کی جانب ہے، مقام واحدیت سے مقام احدیت کی جانب، یا کثرت اسماء سے جمع اسماء کی طرف۔ ہم نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا تعین اول میں جو تجلی ذات بر صفات ہوتی ہے تو اس میں جو صفات یا اسماء ہیں وہ ایک پیوستہ اکائی کی صورت میں سامنے آتے ہیں، یعنی ان کے اندر آپس میں آپ کو ڈسٹنکشن اور کوئی فرق نہیں محسوس کر سکتے، تفصیل ہے، وہ اجمال ہے، تفصیل نہیں ہے۔ بہرحال اس کے جو اہم اہداف ہیں دوسرے سفر کے، من الحق الی الحق بالحق، یعنی حق سے حق کی جانب اور حق کے ساتھ۔ اس کے اہداف جو ہیں حق مقید سے حق مطلق تک رسائی ہے۔ جب آپ تمام اسماء کو کثرت میں دیکھنے کے بعد اس حقیقت تک پہنچے کہ ان تمام اسماء کی بھی حقیقت جو ہے وہ یعنی جمع اسماء ہے، یعنی تمام اسماء ایک ہی حقیقت ہیں، ایک سے زیادہ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ ہماری جو رسائی ہے وہ حق مطلق تک ہو گئی ہے۔ البتہ یہ بھی مقام صفات پہ ہے، مقام ذات پہ نہیں، اس لیے کہ مقام ذات ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اس میں سالک ذات حق میں فنا ہو کر صفات خدا میں سیر کرتے ہوئے تمام کمالات حق کا مشاہدہ کرتا ہے، یعنی جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ تمام کمالات جامع صورت میں ایک جگہ موجود ہیں تو اسے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ ان سب کا منبع اور سرچشمہ جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اسی لیے وہ سب کچھ اصل اور بنیاد جو سمجھتا ہے ذات حق کو سمجھتا ہے اور ذات حق میں فانی ہو جاتا ہے، سوائے ان خاص اسماء کے جو کہ ذات باری تعالیٰ سے مخصوص ہیں۔ سالک کی رسائی تمام اسماء تک ہو جاتی ہے۔ اس سفر کے اختتام پر سالک اسماء کے بطون اور ان کے اسرار سے آگاہ ہوتا ہے اور یہ سمجھ لیتا ہے کہ تمام اسماء و صفات عین ذات ہیں، لہذا مقام ذات میں ان کے درمیان موجود تمام خطوط مٹ جاتے ہیں، اسی لیے اس منزل کو جمع اسماء سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہاں سے سالک کی واپسی کا سفر شروع ہوگا جو صرف بلند ہمت سالکوں کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جیسے جیسے سفر آگے بڑھتے ہیں ویسے ویسے مجمع چھٹتا جاتا ہے سالکوں کا بعرض معذرت۔ مثلا سب سے پہلے سفر میں بہت بڑی تعداد سالکوں کی جو پہلا سفر کر کے اور وہیں تک اپنے سفر کا اختتام کر دیتی ہے۔ دیکھیں انسان کی اپنی استعداد ہے، ہر انسان کا اپنا عزم اور اس کی ہمت ہے، تو اگر وہ وہاں جا کر کھو جائیں اس میں صفات اور اسماء میں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی منزل آ گئی ہے اور بس اس سے زیادہ جانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے، نہ ان کی ہمت ہوتی ہے۔ بلکہ اس سے پہلے بھی جو خطرات ہیں وہ سالک کو جو لاحق ہوتے ہیں وہ بہت شدید ہیں، اسی لیے کہتے ہیں استاد کا ہونا ضروری ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تصرف حاصل ہونا شروع ہوتا ہے سالک کو دنیا سے منہ پھیرنے کی وجہ سے، اور کچھ نہ کچھ کرامات اسے ملنا شروع ہوتی ہیں۔ تو بعض جو سالک ہیں بلکہ ایک بہت بڑی تعداد ہے سالکوں کی جو ان کرامات کی وجہ سے نا دکانیں کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کو بس انہی دکانوں کی حد تک ہی رکھا جاتا ہے اور باقی دروازے ان کے اوپر بند ہو جاتے ہیں، دوسرے الفاظ میں خود ہی بند کر لیے ہوتے ہیں انہوں نے۔ اسی طرح سے پہلے سفر کے اختتام پر جو تعین ثانی تک رہ جانا چاہے وہ یہیں تک رہتا ہے، جو دوسرے سفر کے اختتام پر جو تعین اول تک رکنا چاہے وہ وہاں رک جاتا ہے، اس لیے کہ تعین اول میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فانی بھی ہو چکا، فانی ہونے کے بعد باقی بھی ہو چکا، محو کے بعد سہو کا مقام اسے مل گیا، اب وہ تقریباً مقام اندیت سے نزدیک ہے، اب وہ کہتا ہے اب کیا ضرورت ہے درد سر مول لینے کی، واپس جانے کی۔
تو ہر آدمی واپس نہیں جاتا۔ تیسرا سفر اس لیے ہم نے آپ سے عرض کیا صرف بلند ہمت سالکوں کو نصیب۔ لیکن یہاں پر ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی عطا ہوتا ہے اس کی حکمت ہوتی ہے۔ وہ بلا وجہ اور فضول کوئی بھی چیز کسی کو بھی نہیں عطا کرتا، اور کسی بھی حکیم سے اور صاحب عقل سے یہی توقع کی جاتی ہے کہ وہ بلا وجہ کسی کو کوئی بھی چیز نہ دے، نہ حاصل کرنے دے۔ خدا تو ظاہر ہے حاصل کرنا تو نہیں ہے اس کے لیے، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے، لیکن جہاں تک عطا کا تعلق ہے تو اس کی جو عطا ہے وہ بھی حکیمانہ ہے اور ظاہر ہے محبت آمیز بھی ہے۔ جب یہ علم دیا جا رہا ہے سالک کو تمام اعیان ثابتہ کا اول و آخر کا، تو اس کی بنیادی وجہ تو ظاہر معرفت ہے، کسب معرفت ہے۔ جتنی معرفت زیادہ ہوگی اپنے خالق کی مخلوق کے ذریعے سے اتنی زیادہ وہ محبت کرے گا، وہ اپنی جگہ پہ بات ہے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک جو بنیاد ہے وہ یہ ہے کہ یقیناً اس کا واسطہ آگے چل کر مخلوقات سے پڑنے والا ہے۔ تو اگر وہ مخلوقات سے اپنے تعلق کے دوران ان کو اچھی طرح سے پہچانتا ہو، ان کے اول و آخر کو جانتا ہو، تو بہتر انداز میں ان کی دستگیری کر سکتا ہے۔ اسی لیے اس تیسرے سفر کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک طرح سے نبوت حاصل ہوتی ہے سالک کو، لیکن وہ نبوت نہیں یہ تشریعی ہو جس کے ذریعے سے شریعت وہ لے کے آئے، لیکن وہ تمام اخبار سے چونکہ آگاہ ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ ان باتوں کو آگے بیان کر سکتا ہے جہاں جہاں ضرورت پیش آئے، اور پھر اسی حساب سے مخلوقات کی وہ دستگیری بھی کر سکتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم چوتھا سفر۔ چوتھا سفر جو ہے اس کے اہم اہداف میں مخلوقات کی دستگیری ہے اور حق متعال کی جانب سب کی ہدایت و رہنمائی ہے۔ یہ اعیان ثابتہ سے شروع ہو کر ناسوت تک جائے گا، اسی لیے یہاں پر جو ہم نے من الخلق الی الخلق بالحق لکھا ہے، یعنی خلق سے خلق میں یا خلق سے خلق کی جانب حق کے ساتھ، تو یہاں پہلا جو خلق ہے یہ پھر وہی ہے حضور علمی، اور دوسرا خلق جو ہے وہ وجود خارجی ہے۔ پہلا خلق فیض اقدس میں ہے اور دوسرا خلق جو ہے یہاں پر اس کا تعلق فیض مقدس سے بالحق۔ بالحق یعنی سالک حقانی ہو چکا ہے، حق میں فانی ہو چکا ہے، اب اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی نظر نہیں ہے، اس کی اپنی ذاتی کوئی مصلحت نہیں ہے، وہ 100% وہی کرے گا جو کہ خدا اس سے چاہے گا۔ تو ایک طرح سے وہ ایسا واسطہ فیض ہے جس کے اوپر انحصار کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے بعد سالک نہ صرف حقیقت وجود، اپنے نفس اور اسماء حق کا عینی مشاہدہ کر چکا ہوتا ہے، بلکہ وہ اعیان ثابتہ سے آگاہی کے بعد تمام اشیاء کی حقیقت اور ان کے آغاز و انجام سے بھی آشنائی یا آگاہی رکھتا ہے۔ اب وہ اس قابل ہے کہ اسے اگر رضا الہی حاصل ہو تو نبوت تشریعی اسے عطا کر دی جائے تاکہ وہ خلق خدا کو آگاہانہ دعوت حق دے سکے۔ تو آپ یوں سمجھ لیے کہ یہ انسان کامل کی وہ منزل ہے کہ جہاں پر نبوت عطا کی جاتی ہے یا کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ آگاہ تو ہے، وہ سیر بھی کر چکا ہے، فنا بھی ہو چکا ہے، ولایت و خلافت بھی اسے نصیب ہو چکی ہے، لہٰذا اگر ان میں سے جس کو خدا پسند فرمائے گا اس کو نبوت تشریعی عطا کر دی جائے گی، یعنی اب وہ صاحب شریعت نبی ہوگا تاکہ خلق خدا کو آگاہانہ دعوت حق دے سکے اور اپنے ساتھ لے کے چلے۔ اب آپ نے یہ دیکھا کہ ہم نے جن سالکوں کے بارے میں یہ عرض کیا تھا کہ وہ سفر دوم میں وہ رک گئے اور نیچے نہیں آئے، وہ اصل میں ان کو یہ والی نعمت اور یہ عظمت انہیں نہیں حاصل ہوئی کہ وہ باذن اللہ لوگوں کی دستگیری کر سکیں، لیکن چونکہ وہ دیکھ رہے تھے، جو نیچے آئے انہوں نے دیکھا تھا کہ مخلوق جو ہے وہ خدا کا کنبہ ہے۔ لوگ یا عوام جنہیں ہم کہتے ہیں ان کو دین کی زبان میں دین کا ستون کہا گیا ہے، جس طرح سے نماز دین کا ستون ہے ویسے نہج البلاغہ میں ہے عوام بھی دین کا ستون ہے۔ تو یہ جو مومنین ہیں، جو مسلمان ہیں، یہ جو واپس جانا چاہتے ہیں خدا کی طرف، تو ان کا ہاتھ تھامنا اور ان کو ساتھ لے کے واپس جانا یہ اہم ترین فرائض میں سے شامل ہے صالحین کے، انبیاء اور ائمہ علیہ السلام کے اور صدیقین کے۔ تو ان کو یہ چوتھی منزل نصیب ہوتی ہے، یہ آج آگے ہیں واپس، اور اگرچہ کہ واپس آنے میں اور نزول کا یہ سفر دوبارہ سے طے کرنے میں ان کو بہت زیادہ اذیت ہوگی، تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، لیکن وہ یہ انجام دیتے ہیں اور یہاں سے ہمیں لے جاتے ہیں۔ یعنی رسول اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دعوت دی ہے وہ آگاہانہ دعوت ہے، بصیرت کی بنیاد پہ ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں جو اس حوالے سے انہیں جاننا چاہیے اور پھر ہمیں لے جا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگ یہ مغالطہ یا مغلطہ پیدا کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہم لوگ اس عالم میں رہتے ہوئے تکامل کا سفر طے کر رہے ہیں، اس طرح سے چاردہ معصومین علیہ السلام نے بھی طے کیا،
یا انہیں طے کرنا ہوتا ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم جو طے کر رہے ہیں، ہم لوگ صفر سے لے کے آگے جا رہے ہیں بالقوہ سے بالفعل کی طرف، لیکن وہ بالفعل ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ دوبارہ ہمارا ہاتھ تھام کے ہمیں لے جا رہے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ انشاءاللہ اس حوالے سے مزید بات ہم اس وقت کریں گے جب ہم انسان کامل کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے۔ بے ندرت سالک ہوتے ہیں جو نبی نہ ہونے کے باوجود اس مقام تک رسائی پاتے ہیں، یعنی انہیں تشریح وہ بھی نہیں دی گئی لیکن اس کے باوجود۔ تو یہ کوئی بڑی عجیب بات اس لیے بھی نہیں ہے کہ جیسے رسول اکرم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے جو علماء ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے افضل ہیں۔ البتہ یہ علماء سے مراد علماء ہے، مطلب یہ تو یہ نہیں ہے کہ یہ ٹائٹل جس کو ہم چاہیں دے دیں۔ آج کل تو ٹائٹل بٹ رہے ہوتے ہیں تبرک کے طور پہ، اور بہرحال ایسا نہیں ہے۔ مزید مطالعے کے لیے جو ہمارا مشورہ ہے اس حوالے سے آپ کی خدمت میں، آپ کے لیے بھی، خود ہمارے اپنے لیے بھی، وہ یہ کہ آیت اللہ روح اللہ خمینی نے رضوان اللہ علیہ نے سورہ حمد اور نماز کے اراکین کی اسفار اربع سے احتمالی مطابقت بیان فرمائی ہے، جس کے لیے ان کے مربوط آثار خاص طور پہ سر الصلاۃ کا مطالعہ مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ اس اہم آرٹیکل میں جو ابھی فارسی میں ہی موجود ہے، میرا نہیں خیال ہے کہ اردو میں ہوگا، سورہ حمد کو انہوں نے تطبیق دی ہے چاروں سفر سے، اور نماز کو، پوری نماز کو انہوں نے کہ کون سا اس کا حصہ جو ہے وہ پہلے سفر سے مطابقت رکھتا ہے اور کون سا آخری سفر سے۔ تو یہ اگر آپ اس پہ دیکھیں گے، اگر ہمیں توفیق ہوئی تو انشاءاللہ اس کا خلاصہ سر الصلاۃ کا خلاصہ بھی آپ کی خدمت میں مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ بہرحال تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد علیہ السلام کا، ہم نے جو کچھ بیان کیا، جو کچھ سنا، اسے اپنی راہ میں اپنی خاطر قرار دے، اور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کا جلد ظہور میں عطا فرما، آپ کے مفید انصار و اعوان میں سے ہمیں قرار دے، آپ کی رکاب میں ہمیں شہادت عطا فرما، اور آپ کے ظہور میں جتنا بھی کوئی بھی سمجھ رہا ہے اس سے بھی زیادہ جلدی ہمیں وہ ظہور عطا فرما اور اس میں تاجیل فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ آپ سب کا بہت شکریہ اور التماس دعا۔